کامیابی حاصل کرنے کا جو شارٹ کٹ ہے وہ قرآن ہے. بالکل ٹھیک ہے, کوئی بھی دنیا کے اندر اپنا کام تمہارا رکا ہوا ہے, پھنسا ہوا ہے, قرآن کی آیتوں پہ عمل کر لو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتا دیا ہے, کامیاب ہو جاؤ گے, نکل جاؤ گے سچویشن سے. دوری کی وجہ کیا ہے, کیوں نہیں لوگوں کو سمجھ آ رہی؟ سب سے پہلے آپ علماء کا تو کہیں اس پر رول نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے فوکس نہیں کیا قرآن کو, گلوریفائی نہیں کیا. آپ نے خود اتنی خوبصورت تمہید اور خوبصورت گفتگو آپ نے کی, اور قرآن اور کامیابی میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندہ مثال تو آپ ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو کامیابیاں عطا فرما رہے ہیں جو بھی قرآن سے وابستہ ہیں. علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آیا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. کیا بات ہے. اب جو آپ نے سوال یہ کیا کہ معاشرے میں قرآنی جو مطلب ایک تعلق ہونا چاہیے, جیسے رمضان چل رہا ہے, رمضان ہمارا تو نصاب, ہماری کتاب, ہمارا آئین, ہر چیز تو قرآن ہی تھا نا, ہمارا تو ہر چیز قرآن تھی. اب وہ جو وجہ یہ ہے فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, آئین تو بنا دیا گیا لیکن وہ آئین کیا ہے, صرف کہ کتابوں کی حد تک رہا, عمل درآمد نہیں ہے. کہ قرآن آج کیا ہے, اگر آپ ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہ قرآن درست پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں. ویسے تو یہ شوق چڑھتا ہے رمضان میں کہ تراجم اٹھا کر پڑھ لیں, تفاسیر پڑھ لیں, لیکن درست قرات کو بھی چھوڑ دیں کہ جو قرات مطلب کہلائی جانے کے قابل ہو, وہ بھی لوگوں کو شعور نہیں ہوا. ہمارے ہاں ہوا یہ کہ قرآن سے دوریوں کے بہت سارے مطلب اس میں وجوہات ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کا جو زور تھا اور پیچھے انگریز کی جو سازشیں تھیں, جو لارڈ میکالا جو بول کے گیا تھا کہ ایسا نظام تعلیم چھوڑ کے جاؤں گا کہ اس کے پڑھنے والے رنگ و نسل کے اعتبار سے وہ ہندوستانی ہوں گے لیکن دل و دماغ کے اعتبار سے وہ انگلستانی ہوں گے. لارڈ میکالے کا یہ جملہ تھا. تو وہ ساری چیزیں تو انگریز اس وقت چھوڑ کے چلا گیا, ایک سازش کے تحت بالکل سازش جو کیا گیا. اور قرآن والوں کو انہوں نے کیا کیا تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ انگریز کے دور میں کہ موچی اور نائی, اس کے ساتھ تیسرا مولوی تھا قرآن والا, یہ تو اس دور سے مطلب بنایا گیا. نہیں, میں نے سنا ہے کہ جو چپڑاسی کا رینک تھا نا وہ انہوں نے ایک سازش کے تحت مولوی کا رینک بنا دیا. لیکن میں یہ ڈاکٹر صاحب اگلی بات یہ ہے کہ جو قرآن سے دوری ہے نا, وہ حضرت شیخ الہند علیہ رحمہ جب جیل میں تھے واپس آئے رہا ہو کر, فرمانے لگے کہ امت کی تنزلی کی جو وجہ ہے نا, دو چیزیں مجھے سمجھ میں آئی. ایک قرآن سے دوری ہے اور دوسری فرقہ واریت, فرقہ وارانہ مطلب مسائل. ہم نے قرآن اگر پڑھا بھی, اب یہاں مطلب مختلف مسالک کے احباب بیٹھے ہیں, تو قرآن اگر پڑھا بھی تو میں اگر حنفی المسلک ہوں, دیوبند اسکول آف تھاٹ سے ہوں, تو میں نے آیات کو اپنی طرف موڑنا شروع کیا کہ بھئی آپ کے خلاف آیات کو لے کر کے آؤں. اس سے ہوا یہ کہ علماء کا بھی اس میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک, بالکل کسی حد تک یہ ہوا کہ درس قرآن تو دیے گئے, لیکن درس قرآن میں قرآن کا جو آفاقی پیغام تھا وہ نہیں تھا, بلکہ اپنے مسلک کو پروموٹ کرنا یہ زیادہ تھا. نتیجتاً یہ ہوا کہ ایک الہادی طاقتیں بھی بہت مطلب زوروں پر ہیں, انہوں نے کہا دیکھو بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. اور پھر اس وقت جو الہاد جو کام کر رہا ہے وہ کیا ہے کہ قرآنی جو متشابہات ہیں یا بعض آیات کا مطلب بظاہر تعارض نظر آ رہا ہوتا ہے, وہ دکھا رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر سورہ احزاب کے شروع میں ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, کہ اللہ نے کسی مرد کے یعنی کسی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے. اب یہ تو میرے ساتھ خود ہوا کہ وہ ملحد جو لوگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں جی یہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کسی سینے میں دو دل نہیں بنائے, جبکہ امریکہ میں یہ دریافت ہوا ہے کہ فلاں آدمی ہے اس کے سینے میں دو دل ہیں. میں اب جب یہ سوال میرے سامنے آیا تو میں نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا تھا, جب یہی سوال ان سے بھی کیا گیا تھا. مولانا فرمانے لگے ما جعل اللہ, پڑھے لکھے احباب بیٹھے ہیں, ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, قادری صاحب ہیں, آپ خود جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا علم سے نوازا ہوا ہے. ما جعل اللہ, جعل ماضی ہے, پاسٹ ہے, یہ مضارع نہیں ہے کہ جو ہے نا اس کو جو ہے وہ آگے اللہ تعالیٰ بنائے گا نہیں. اللہ نے اس کی نفی نہیں کی, اللہ نے نفی کی اللہ نے بنایا نہیں, اللہ نے یہ نفی نہیں کی کہ اللہ بنائے گا ہی نہیں, تو وہ ان کو جواب دے دیا. اب ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ از خود, جس طرح لکھا ہوتا ہے نا کہ سیلف میڈیکیشن وہ جان لیوا ہو سکتا ہے, لوگوں نے کہا بھی اردو تراجم آ گئے ہیں. اب وہ کیا ہے کہ علماء کی رہنمائی نہیں تھی, از خود ترجمہ اٹھایا, پڑھنے لگے اور آگے بڑھنے لگے کہ بھئی یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے. پھر اس کے بعد جو ہمارا مطلب تعلیمی نصاب ہے, بظاہر تو کچھ نصاب کی شکل میں مطلب بنایا گیا, صورتیں ڈالتے ہیں, کبھی نکالتے ہیں, کرتے ہیں, لیکن وہ فوکس نہیں جو کتاب اللہ کو چاہیے تھا, جو کتاب اللہ کو دینا چاہیے تھا. میں یہ سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب قرآن اپنے اندر جلال رکھتا ہے, قرآن اپنے اندر غلبہ رکھتا ہے. یہ تو پکی ٹھکی بات ہے کہ سامنے کوئی بھی آ جائے. رمضان میں آپ حفاظ کو دیکھیں گے جو تراویح
قرآن پڑھانے والے ہوتے ہیں بڑی جلالی طبیعت میں ہوتے ہیں, بڑا ان کے اندر ان کا کانفیڈنس لیول بڑھ جاتا ہے کہ سامنے کوئی بھی آئے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر امت بحیثیت امت قرآن کی طرف آ جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی غلبہ عطا فرمائے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. معاملہ صرف یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا. فنبذوہ وراء ظہورہم. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین محسنین. تو قرآن تو اس طرح کی مطلب یہ ہمیں اہمیت دلا رہا ہے اور ہمیں بتا رہا ہے کہ پلٹ آؤ تو عزتیں تمہارا ہی مقدر ہے. پلٹ آؤ عزتیں